اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنة اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. سورۃ الاحزاب آیت 38. نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے. زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش کا ذکر تھا کہ زید بن حارثہ کے عقد میں حضرت زینب کا جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو رسول اللہ کی زوجیت میں دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو سادہ ذہن اور ضعیف الایمان اور فی قلوبہم مرض والوں کے لیے قابل ہضم نہیں تھا. پہلے بتایا آپ کو رسالۃ مآب کے ساتھ مدینے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک خالص مومنین، ان کا ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آتا تھا، اور دوسرا منافقین، ان کا سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. تیسرے وہ جو فی قلوبہم مرض، مریض دل لوگ، وہ چھوٹی باتوں پر شک کرتے تھے اور بدگمانیاں پیدا کرتے تھے. جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ طلاق ملنے کے بعد زید بن حارثہ، زید کو چونکہ رسول کا بیٹا کہلاتے تھے، منہ بولا بیٹا، اس لیے زینب بنت جحش کو عرف عام میں بہو کہا کرتے تھے. اور رسالۃ مآب کے لیے حکم ملتا اللہ سے اس کے ساتھ شادی کرو تو ضعیف الایمان والے اور مریض قلب والے جو ہے وہ چمگویاں کرتے تھے، اور یہ کرنے کا ڈر تھا اور کیا بھی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا خوف نہ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا حکم ہے، یہ کام کرنا ہے آپ نے. اور ادھر ان لوگوں کے انحراف منحرف ہونے کا خوف نہ کرو. یہ رسول اللہ کا خوف ذاتی خوف نہیں ہوتا، دین اسلام کے لیے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ سنا دیا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے جو مقرر کیا ہے، اس مقرر کردہ چیز کے اوپر عمل کرنے میں مجھے ان کے رسول اللہ کو کوئی مضائقہ نہیں ہے. لوگ کچھ کہتے رہے، کوئی فرق نہیں کرتا. بہت سے موقع اور بھی آئے ہیں رسالۃ مآب کے لیے مشکل تھا اقدام کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. وہ بہت زبردست اس قسم کی تاکیدی جملے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ صورتحال بہت سنگین تھا رسالۃ مآب کے لیے قدم اٹھانا، تو یہاں بھی فرمایا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے اس پر عمل کرنے میں لوگ کچھ کہتے رہیں. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، پہلے جو انبیاء ہیں ان کے لیے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ ہوتا رہا ہے، لوگ باتیں مناتے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور اگر اس میں کوئی دشواری پیش آئی ہے، سنت اللہ فی الذین خلو، گزشتہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی روش رہی ہے، سنت اللہ، اللہ کی روش، اللہ کا طریقہ کار۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے اتفاقیہ نہیں ہوتا، پہلے سے طے شدہ قانون اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ قدرا مقدورا جو ہے وہ ظلا ظلیلا کی طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے وہ مقدر شدہ ہے، طے شدہ ہے، معین شدہ ضابطے کے تحت ہوتا ہے، اندھادھند نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء نے بھی جاہلی مراسم کا مقابلہ کیا ہے، اور آپ کو بھی جاہلی مراسم کا مقابلہ کرنا ہوگا، جاہلت کے رسم و رواج کو توڑنا ہوگا۔ آپ سے پہلے انبیاء بھی یہی کام کرتے آئے ہیں، جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑا۔ اسلام کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے، رسم و رواج جو ہے وہ واہمے کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، اور وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انبیاء جو ہے یبلغون رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کیا دشواریاں پیش آتی رہی ہیں، ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم ایک آدمی، وہ بھی ابھی جوانی کے حالت میں تھا، عمر بھی پختہ نہیں ہے، قرآن مجید کہتے ہیں فتح، لفظ فتح کا استعمال کیا ہے۔ ایک آدمی وہ مقابلہ کرتا ہے، ان کے معبودوں کو توڑ کے پھینک دیتا ہے، بتوں کو توڑتا ہے۔ جی، رسالت مآب جو ہے مبعوث ہوتے ہیں مکے میں لوگوں کے معبودوں کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے۔ یار لوگ جن لوگوں کے لیے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، معبود ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کہنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت مشکل، انتہائی سنگین کام ہے۔ آپ کے لیے معمولی رسم و رواج کے خلاف قدم اٹھانا دشوار ہوتا ہے، معمولی رسم و رواج، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ان کے معبودوں کے خلاف قدم اٹھانے کا حکم ملتا ہے، معبودوں کے خلاف، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آباء و اجداد سے وہ ان کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، ان کے دلوں میں بت پرستی راسخ ہو گئی تھی۔ ان تمام مشکل مراحل میں انبیاء کیا کرتے تھے؟ وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ کا خوف رکھتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ انبیاء کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسولوں کو، ائمہ کو مانتے ہیں، جی مانتے ہیں، تو دل سے مانو، ایمان لے آؤ، راسخ کرو اپنے ایمان کو، اور معاشرے کے جو فسادات ہیں، معاشرے میں خلاف شرع جو رواج ہے ان کے خلاف قیام کرو، مت ڈرو۔ وہ معبودوں کے خلاف قیام کرتے تھے، نہیں ڈرتے تھے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کرتے تھے۔ یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے رسالات کی تبلیغ کے لیے خوف، لوگوں کا خوف آڑے آئے، اسی لیے فرمایا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، لوگوں کا خوف اس کے مقابلے میں آتا ہے
اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ خوف آپ کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائے گا اور ہاتھ اٹھا دیں گے۔ مصلحت پرستی، جیسا کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اہل علم اکثر لوگ مصلحت پرستی کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، خوف جی کن سے؟ لوگوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے خوف کرتے ہیں، کوئی اہم بات بھی نہیں، جس طرح معبودوں کے خلاف تو بات نہیں کرنا ہے ہم نے، ہاں جی، جو عام رسم و رواج کے خلاف بات کرنا ہے، اس کے اصلاح کرنا ہے، خوف کرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، جی محاسبہ کے لیے اللہ کافی ہے، اس پر بھی ایمان پختہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا تبلیغ کے لیے یبلغون رسالات اللہ، تبلیغ کے لیے شجاعت اور صبر درکار ہوتا ہے، شجاعت، اور شجاعت اور صبر کہاں سے آئے گا؟ ایمان باللہ سے آئے گا۔ جی اگر ایمان ہے پختہ اللہ کے اوپر تو کوئی اصلاً خوف آتا ہی نہیں دل میں، اللہ پر تکیہ کرو۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ زید بن حارثہ جو ہے وہ رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے جی، اور رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، میرے رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ کے بارے میں، لہٰذا اس کو بیٹا کہنا درست نہیں ہے۔ منہ بولے بیٹے جو ہے وہ اسلام کے یہاں بیٹا نہیں، محمد جو ہے تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا رسول ہے جی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسالت سے ہے۔ اسلام منہ بولے بیٹے کو بیٹا تسلیم نہیں کرتا، اور لہٰذا ہمارا رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین یا خاتم النبیین، خاتم اگر پڑھیں تو پیغمبران کا ختم کرنے والا، اس کے بعد ابھی کے پاس کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر خاتم پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہوں گے کہ مہر ختم، مہر لگانے والے، یہ بھی اس صورت میں انبیاء کے ختم ہونے کے مہر، آخری مہر لگانے والا ہے، بند کرنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں خاتم پڑھے، خاتم پڑھے، دونوں صورتوں میں ہمارے رسول کے بعد کسی اور نبی نے، رسول نے نہیں آنا ہے، ختم ہے، نبوت یہاں سے ختم ہے، وحی کا نزول ختم ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون دینے کا سلسلہ ختم ہے، جبرائیل آنے کا سلسلہ ختم، قیامت تک جبرائیل نہیں آئے گا، بس اس رسول پر آیا ہے کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے ہمارا یہ رسول، بڑی بات ہے، وہ قابل توجہ ہے جی۔ کب قیامت آنے والی ہے، کتنی زندگی ہے اس انسان کی، اس پوری زندگی میں خواہ کتنی لمبی کیوں نہ ہو، حالات جتنے بھی بدل جائیں، کسی اور نبی کی، کسی اور قانون لانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی آخر زمان ہے، اور ان کے پاس اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے تاکہ اس سے میں تمہاری تنبیہ کروں
اور ہر اس کی تنبیہ کرو جس تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، ومن بلغ، جس تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک ہر ایک تک پہنچے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لہٰذا ان کے بعد سب کے لیے رسول نذیر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ جو ہم نے قرآن کے نام سے وہ دیا ہے، قانون دیا ہے، اس کو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے یہ آیت بھی، کہ خدا خود محافظ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی تغییر و تبدیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں. بس یہی آخری قانون ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے تنبیہ کرنے والا ہو، انتباہ کرنے والا ہو، سارے عالمین کے لیے. عالمی کسی مرحلے میں کسی اور نذیر نے آنا ہوتا تو ان کے لیے یہ رسول نذیر نہ ہوتا. عالمین کے لیے نہیں ہوتا، کچھ کے لیے نذیر ہوتا. جب عالمین کے لیے نذیر ہے تو پھر رسول میں آپ کے بعد کسی اور نے نہیں آنا ہے. یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ حدیث نبوی تواتر سے ثابت ہے کہ لا نبی بعدی، رسالت میں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ آخری نبی ہے. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اس رسول پر، رسول میں آپ کے اوپر واجب تھا اس کے آنے کا ذکر کرے، اس کے اوصاف بتا دے، اس کی پیروی کا حکم دیں. صاحب پہلے انبیاء سب کے اوپر واجب تھا کہ آنے والے رسول کا بتا دے، آنے رسول کی علامات بتا دے، ان کی اتباع پیروی کرنے کا حکم دے وغیرہ واجب ہوا کرتا ہے. پچھلے رسول کو اگلے رسولوں کے بارے میں بتانا واجب ہوا کرتا ہے. یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اسلام کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ امتوں کی طرف بھی پیغمبران آئے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن وہ اس قدر ناپختہ لوگ تھے، وہ اس کا تحفظ نہیں کر سکتی تھی امتیں، وہ امین نہیں تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ کو دیے 9 معجزات فی 9 آیات، 9 عظیم معجزے، اس میں اژدہا بنانا اور عصا کا اژدہا بنانا، دریا کا شق اور من و سلویٰ وغیرہ، 9 عظیم معجزے دیے. اس کے بعد گوشالہ کی طرف چلی گئی پوری امت، اور چند دنوں کے لیے حضرت موسیٰ وہاں سے غائب ہوئے، کوہ طور پہ چلے گئے تھے چند دنوں کے لیے. چند دنوں میں بدل گئے لوگ، چند دن نہیں گزرے لوگ بدل گئے. یہاں قیامت تک کے لیے نہیں بدلیں گے. یہ حضرت موسیٰ کی قوم چند دن میں بدل گئے اور ادھر قیامت تک نہیں بدلیں گے. سوال آتا ہے، عجب ہے. یہ ہزاروں سال تک حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے وہ 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے، گوشالہ پرست ہو گئے. الہ موسیٰ، اللہ موسیٰ کا معبود یہ ہے، یہ گوشالہ ہے. مان گئے لوگ، منحرف ہوئے، اللہ سے منحرف ہو گئے، موسیٰ کے خدا کو چھوڑ گئے.
تو کیا آپ اب یہ انسان جو ہے وہ بالکل نہیں منحرف ہوں گے؟ جی منحرف نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کا انسان جو ہے وہ اب فہم و فراست میں بلوغ کو پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تو ایسا رسول بھیجا، پیغام دیا تو ایسا پیغام دیا، شریعت دی تو ایسی شریعت دی جو ہزاروں سال کے لیے ناقابل تغیر و تبدل ہے، اور اس طرح تربیت فرمائی کہ اس قوم میں پھر کی تبدیلی نہیں آئے گی، بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی، منحرف نہیں ہوں گے. وہ جزوی طور پر انحراف ہوتا رہا ہے، اس کے لیے ایک محافظ بنایا ہے. ہمارا شیعہ امامیہ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قانون دینے اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کا حق ہے، قانون پہنچانا جو ہے رسالت مآب کا کام ہے، اور اس قانون کی حفاظت کرنا امام کا کام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، شیعوں کا عقیدہ ہے. امام کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کے حفاظت کرنا، تحفظ دینا. ائمہ ہے وہ تحفظ دے رہے ہیں، انحراف آ گیا ادھر ادھر، یہ ہمارا ائمہ نے تحفظ دیا ہے. اس وجہ سے یہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ثابت غیر متغیر دین ایک متغیر انسان کے قانونی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ یہ آپ ایک قانون دے گا، اللہ تعالیٰ ایک قانون عنایت کرے گا، ثابت لا یتغیر ہے، جی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، لوگ بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے، تبدیلی بھی نہیں آئے گی، ثابت ہے. اور آنے والے ہزاروں سال میں لوگ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. اسے بدلنے والے لوگوں کے لیے نہ بدلنے والے قانون یہ آپس میں سوٹ کرتا ہے. ہاں جی، کس طرح قابل عمل ہے؟ اس سوال کو ذہن نشین کر لو. کچھ کم علم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین صرف اپنے خاص زمانے کے لیے قابل عمل ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں، کیونکہ دینی احکام ثابت ہیں اور قابل تغیر نہیں ہے، جبکہ انسان تغیر و تحول کی ذات میں ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا یا دونوں کو ثابت ہونا چاہیے یا دونوں کو متغیر. دین اور لوگ، دین بھی ثابت لوگ بھی ثابت، یا دین بھی متغیر لوگ بھی متغیر، یوں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. تو ایک ثابت کا متغیر کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ ایک ثابت دین اور متغیر لوگ، یہ کیسے جڑتا ہے دونوں؟ سوال ہے، اور اس کا جواب نہایت قابل توجہ ہے. جی جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں، یہ اسلامی قانون قیامت تک کے لیے ہم یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ، اسلام ایک ایسا قانون جو ہے وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون عنایت فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. چلیے، قیامت تک کے بدلتے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ ہمارے نہایت قابل احترام بزرگ فقیہ حضرت آیت اللہ محسنی بہت بڑے فقیہ ہیں، اور جیسا کہ بڑے فقیہ ہے بہت بڑے متقی بھی ہیں.
میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور ان سے ہم نے بہت استفادہ بھی کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مباحث علمی و دینی میں اس کا جواب دیتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ہم اس جواب کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور نفسیات کے اہم ترین حالات ثابت اور غیر متغیر ہے، غیر متغیر ہے۔ جی مزہ آ گیا۔ اور اسلام کے قوانین اور احکام کا ایک اہم حصہ متغیر اور متحرک ہے۔ جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے دو حالات ہیں، متغیر حالات بھی ہے، غیر متغیر حالات ہیں۔ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے حالات بھی ہیں انسان کے اندر، اور انسان کے اندر متغیر حالت بدلتے رہتے ہیں، دونوں ہیں۔ جی بالکل اسی طرح اسلامی قانون اور شریعت میں بھی دو قسم کے احکام ہیں، ایک ثابت و لا یتغیر قانون ہے اور ایک قابل تغیر اور متحرک قانون ہے۔ جی کیا جواب دیا آپ نے جواب دیا انسان کی دو حالت ہے، ایک حالت ناقابل تغیر و تبدل اور ثابت ہے انسان میں، اور ایک حالت جو ہے وہ تغیر و تبدل کے ضد میں ہوتا ہے، دو حالت ہے۔ اور اسلامی شریعت کی بھی دو صورتیں ہیں، بعض احکام جو ہے ثابت و لا یتغیر ہیں اور بعض احکام متغیر ہے، متحرک ہیں۔ جی ہم آپ کو بتائیں گے وہ احکام کیا ہیں جو ثابت ہے، متغیر ہے۔ انسان کی وہ حالت جو ثابت ہے، لا یتغیر ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو، اور اس کے مطابق اسلام کے لا یتغیر، ناقابل تغیر و تبدل احکام۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انسان کے متغیر اور بدلتے حالات کے لیے بدلتے قانون ہے۔ اسلام میں پہلے سے سیٹ کر رکھا ہے، اسلام نے اس حالت میں یہ بدلے گا، اس حالت میں یہ بدلے گا، اس حالت انسان کے لیے جو بھی حالت آئے اس کے قانون اسلام میں پیش بینی موجود ہے، اس لیے یہ قانون قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔